اکثر انسان کا دل اپنی ناممکن دعاؤں پر بڑا بے چین رہتا ہے کہ وہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مانگی چیز پر راضی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھنا کہ جب اللہ کسی کی دعا پر راضی ہونے لگتا ہے تو اچانک اسے کچھ چیزیں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ میرے اللہ کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہوتا ہے اور کن لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو سنو، اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے سکون رکھتا ہے، تو سنو، میرا اللہ تمہیں مسلسل یاد دہانی کرواتا ہے کہ ایک شے جس کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے پسندیدہ ہے، اور وہی تمہیں اپنے حق میں بہترین لگ رہی ہے، مگر در حقیقت تم اللہ کی مشیت اور غیب کا علم نہیں رکھتے۔ جان رکھو کہ خالق کو مخلوق کا علم ہوتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کی روح کے درد کا مرہم کیا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی شہادت کے بعد شدید غم سے نڈھال تھیں، اور بہترین ہمسفر کو کھونے کا دکھ انہیں بے چین کیے رکھتا تھا، مگر اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے مصیبت سے نجات عطا فرما، اور میرا جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے بہترین نعم البدل سے نواز۔ تو جانتے ہو کہ اللہ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایسا بہترین اور عظیم نعم البدل عطا فرمایا جس کا وہ کبھی تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ بے شک میرے رب کی عطائیں گمان و بیان سے باہر ہوتی ہیں، تو تم بھی اپنے غم کے اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو گے نا، تو بہت جلد تمہاری گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ضرور آئے گا جو تمہاری غم کے طویل سجدوں کو مختصر کر دے گا۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا، تو سنو، اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہرگز مقصود نہیں، وہ صرف اور صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، تمہارے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری ناممکن دعا پر راضی ہو جائے تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے، کہ جب تمہارا امید بھرا وہ ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجانے در کھولتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر اس سے رجوع کرتے ہو، تو جان رکھو کہ اس کی عطا تمہاری خطا سے بہت وسیع ہے،
और किसी ने ख्वाह कितनी ही नाफरमानियां की हों, मगर जब वो लौट कर आता है तो अल्लाह ताला अपना दामन रहमत उसके लिए कुशादा करके उसकी मांगी दुआओं पर अपना कुन फरमा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर इतना खुश हो जाता है जितना तुम में से कोई अपनी सवारी को जंगल में पा लेने से खुश हो जाता है। और जब तुम्हें अचानक अपने अंदर ये तब्दीली महसूस होने लगे कि बड़े से बड़ा गम हो या कोई तकलीफ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती और दर्द में भी मुस्कुराहट तुम्हारे लबों का हिस्सा बनकर रब की शुक्रगुजारी में बदलने लगे, तो जान लो कि यही वो वक्त होता है जब अल्लाह की कुदरत के करिश्मे तुम्हारी नामुमकिन दुआओं को मुमकिन बना देते हैं। कुरान खुद कहता है कि फिर वो तुम्हारी पसंदीदा चीज मुकर्ररा वक्त पर लाएगा और तुम हैरान हो जाओगे। मुतमईन हो जाओ, तुम्हारी लाहासिल आरज़ुएं और अधूरे ख्वाब सब हासिल हो जाएंगे। अन करीब वो अपनी रहमत से तुम्हारी जिंदगी को मौजज़ों की वो राह दिखाएगा जो तुम्हें खूबसूरत मंजिल तक ले जाएंगे।